7 اکتوبر سے لے کر آج تک ہر فورم کے اوپر، ہر سطح کے اوپر کوشش کی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو۔ بعض چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا، وزیر خارجہ صاحب کا OIC کے اجلاس میں جانا، وہاں پر بھی وزیر اعظم پاکستان نے اسی تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کیا تھا جس کا آج اقوام متحدہ میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیف آف دی آرمی سٹاف کا فلسطینی سفیر کو GHQ میں دعوت دینا، کور کمانڈر میٹنگ، فارمیشن کمانڈر کا اجلاس، تو ہر سطح کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کوشاں ہے اور کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب کی ہدایات پر ہمارے سلامتی کے ادارے کے سربراہ جو ہیں انہوں نے مختلف اسلامی ممالک جو ان حالات میں کوشاں ہیں کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے، امدادی سلسلہ جو ہے وہ تیز ہو، وہ مسلسل ان سے رابطے میں ہیں اور الحمدللہ اس وقت یہ جو جنگ بندی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مستقل جنگ بندی ہو جائے اور اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے اور ہماری کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جو کچھ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے سب کو مل کر مؤثر انداز میں کوشش کرنی ہوگی۔ اسلامی تعاون تنظیم کا جو کمیٹی بنی تھی وزرائے خارجہ کی، وہ روس، چائنا، برطانیہ کے بعد آج امریکہ پہنچ رہی ہے اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یا قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہوا ہے، یہ وہ پریشر ہے جو عالم اسلام میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو کوششیں ہو رہی ہیں، یا دنیا میں جو لوگ نکلے ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور عوام الناس اس بربریت اور وحشت کے خلاف جو ہے وہ میدان عمل میں ہے۔ پاکستان کا آج اقوام متحدہ میں ایسے وقت میں یہ مطالبہ جب پوری دنیا میں یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک واضح موقف کی، اور ہم اس معاملے میں ہمارے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ممالک جو اہم ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا، میں اس لیے یہ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایکسپو 2030 کے ووٹنگ کا معاملہ تھا تو اسرائیل کے ایک آواز بلند ہوئی کہ ہم سعودی عرب کو ایکسپو 2030 جو ہے یہ نہیں جیتنے دیں گے۔ اس میں اسرائیل کو کل رات وہ بھی بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اس لیے کہ جو ووٹ سعودی عرب کو ملے، جو پاکستان نے بھی اس میں ووٹ دیا، وہ 127 کے قریب تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل سلامتی کونسل، اقوام متحدہ، عالمی فورم، ہر جگہ پر اس کو ہزیمت کا سامنا ہے، اور انشاءاللہ جس کے اوپر اب پوری دنیا بات کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، یہی فلسطینیوں کی اور فلسطینیوں کی حمایت کرنے والوں کی منزل ہے۔ یاد رکھیے، آج اگر ایک فلسطین کے پاس ایک مضبوط فوج ہوتی، آج اگر اسلامی دنیا کے اندر جو انتشار پیدا کیا گیا، فوجوں کو اور قوموں کو لڑایا گیا، لیبیا میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، مصر میں بر وقت اقدام کیے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج مصر کا حال بھی لیبیا جیسا ہوتا۔ آپ کے ملک کے اندر جو سازشیں کی گئی، اگر مضبوط تعلق فوج اور قوم کا نہ ہو اور ایک مضبوط فوج نہ ہو تو پھر یہ حالات جو اس وقت فلسطین میں ہمارے سامنے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اپنے اسی اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں
کہ پاکستان کے اندر ایک بار پھر وحشت اور دہشت کی جو ہے دور لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی بھی صورت پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج اور سلامتی کے ادارے پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے افغان بھائیوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی جو پرسوں دھماکہ ہوا ہے وہ افغانی تھا، افغانستان سے آیا تھا، اس کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر نے اور پاکستان کی ریاست نے افغانستان کے حوالے سے ایک واضح پالیسی کو اختیار کیا ہے 42 سال کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور وہ بھی یہ سمجھے کہ افغانستان پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت سے امور میں بہتری آئی ہے۔ ایک سال موجودہ آرمی چیف جو ہے جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب ان کو ہوا ہے، اس میں قوم اور فوج میں تقسیم کی جو سازشیں تھی، جس انداز سے ان کو ناکام بنایا ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ ہمیں یہاں نہیں، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمیں ہمارے بردر اسلامی ممالک نے بتایا تھا کہ جس طرح مصر میں کیا گیا، جس طرح لیبیا میں کیا گیا، اسی طرح پاکستان میں فوج اور قوم کو لڑایا جائے گا۔ اور اس کا ایک 9 مئی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قوم اور فوج میں تقسیم اور فوج کے خلاف ایک غلیظ مہم جو تھی، اس کا ایک ہمیں صورت 9 مئی نظر آتی ہے۔ لیکن ہمارے سپہ سالار اور ان کے ساتھیوں نے، ہماری فوج نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے، جو اس کو پہلے بھاگ چکے تھے اس معاملے میں، انہوں نے اس کو ناکام بنایا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آج ڈالر جو ہے وہ 52 روپے نیچے آیا ہے۔ یہ بھی ایک بر وقت اقدام اٹھانے کے نتیجے میں سامنے آیا۔ آج پاکستان میں الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2 روز پہلے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں۔ آج کویت کے ساتھ وہ معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر اور وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ جو ہیں اس وقت کویت میں ہیں۔ سعودی عرب نے کل اپنے وزیر تجارت کو پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور صنعتی معاملات طے کرنے کے لیے اختیارات سعودی عرب کی کابینہ نے دیے ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ معاشی اعتبار سے بھی بہتری کی طرف پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ جو کام 3 سال یا 4 سال پہلے سے کہے جا رہے تھے، یہ جو بنائی گئی سرمایہ کاروں کے لیے سہولت کار کونسل، جو پاکستان کے آرمی چیف کی سربراہی میں، جس میں پاک فوج نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور حکومت اس سے تعاون کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے۔ آخری بات، جو علماء مشائخ کی اور مسیحی لیڈران کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب کے ساتھ، اس میں 2 چیزوں کو کلیئر کیا گیا ہے کہ نہ ملک کے اندر فرقہ وارانہ تشدد کو فروغ دینے دیا جائے گا، نہ ملک کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے، غیر مسلموں کے حوالے سے کسی بھی گروہ کو، فرد کو یا جماعت کو تشدد پھیلانے دیا جائے گا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ پہلی میں سمجھتا ہوں میٹنگ تھی ایک طویل عرصے کے بعد جس میں سب نے اتفاق کیا کہ ایک وحدت اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل واضح ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے بردر اسلامی ممالک کا، کویت کا، متحدہ عرب امارات کا، قطر کا، سعودی عرب کا، کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات اٹھانے شروع کیے ہیں، اور اس کا تمام تر چہرہ میں سمجھتا ہوں سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر اور ہمارے موجودہ جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان کی کوششوں کو، اور بالخصوص جو سرمایہ کاری کونسل بنی ہے سہولت کا، سب سے بڑا چہرہ اس کے نام پہ ہے کہ اس نے ان دونوں کی سربراہی میں، حکومت اور پاک فوج کی قیادت کی سربراہی میں،
جس طرح کام شروع کیا ہے اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے. اور میں جو بیرون دنیا میں پاکستانی ہیں ان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں, اپنے ملک کے اندر آگے انویسٹمنٹ کریں. انشاءاللہ اب کوئی ان کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرے گا, اب کوئی ان کے سرمایہ کو جو ہے وہ نہیں ضائع نہیں کرے گا, بلکہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں اقدامات ہوں گے کہ جو باہر ہمارے پاکستانی ہیں بیچارے یہاں پر آ کر وہ گھر لیتے ہیں, یہاں زمین لیتے ہیں, یہاں کاروبار کرتے ہیں, ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو آپ اگلے چند ہفتوں میں دیکھیں گے باذن اللہ تبارک و تعالی. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟ سر یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بھی مظلوم ہے, فلسطینی بھی مظلوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو پاکستانی عوام ہے پچھلے کئی سالوں سے مظلوم بنی ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, تو پاکستانی عوام کو کب ریلیف ملے گا ان سب چیزوں کو؟ یہ جو ڈالر نیچے آیا, یہ جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہوئی, چینی نیچے آئی, یہ پاکستانی عوام کے لیے ہی آئی ہے. یہ پاکستان کا روپیہ ہی بہتر ہوا ہے, افغانستان کا روپیہ تو بہتر نہیں ہوا. مولانا صاحب آپ ماضی میں مشیر رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے بھی, آپ نے ابھی سازش کا یہ ٹھیک کر لیں. امام نے خصوصی نہیں, آپ اپنا پہلے یا معلومات ٹھیک کریں, کیونکہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں میں جواب, آپ کی معلومات درست نہیں ہوتی, پھر میں آپ کا جواب دوں. کوئی اور ساتھی سوال کر رہے ہیں. ریزولوشن پیش کی ہے, ایسی بہت ساری ریزولوشن جو ہے فلسطین کے حوالے سے پہلے بھی پیش ہو چکی ہیں, تو بالآخر نتیجہ کہاں نکلے گا؟ اگر جنگ بندی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی تو فلسطینیوں کا کہاں تک ساتھ دیا جائے گا؟ کیا اس حوالے سے کوئی پلان ہے؟ بالکل انشاءاللہ وہاں تک ساتھ دیا جائے گا جہاں تک فلسطینی چاہیں گے, اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام تک ساتھ دیا جائے گا, اس کے بعد بھی ساتھ دیا جائے گا. ہم دنیا میں نہیں, ہم فلسطینیوں کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا آپ صاحب یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے جو ہے تباہ کر کے اس وقت غزہ کو بمباری کر کے, تو جو اسلامی ممالک کی فوج بنی جنرل ابراہیم شریف کی قیادت کے اندر, وہ کہاں پہ سو رہی ہے, وہ پوری میدان کے اندر آئی؟ میں اس کا کئی بار جواب دے چکا ہوں, آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس کو دیکھ لیں یا رحیم شریف صاحب سے پوچھیں. سر اس کچھ ڈاٹا مل سکتا ہے کہ اب تک گورنمنٹ آف پاک بیچا ہے, کتنے کو فنڈز ان کو دیے گئے ہیں, یہ ٹوٹل اس کا کوئی؟ بالکل, یہ تو وزارت خارجہ مسلسل بتاتی ہے, اور آپ کو میں یعنی 2 جہاز اب تک جا چکے ہیں. کچھ جو امداد ہم بھیج رہے تھے اس کو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے حکم پر ڈبل کر دیا گیا ہے, اور پاکستان اس وقت جس وقت یہ امدادی سلسلہ شروع ہوا تو سعودی عرب اور قطر کے بعد پاکستان تیسرا ملک تھا جس نے یہ امداد بھیجنی شروع کی. تو یہ تو کئی ہزار ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ, اور مزید بھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں یہ جو ہے امدادی سامان ساز و سامان جائے گا انشاءاللہ. اشر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا سٹینڈ جو ہے وہ 2 ریاستی بنیاد پر ہے, یا 1967 کی جو پوزیشن ہے اس پر جمع ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود جو ہے نا وہی ہمیں تسلیم نہیں ہے. دیکھیے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, اور جو فلسطینی چاہیں گے ہم وہی چاہیں. یہ ہمارا جو موقف ہے, ہم اسرائیل